नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा पिछले साल 26 नवंबर को जनाब इमरान खान अपनी रैली लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, बल्कि पिंडी पहुंचे, और रावलपिंडी में पहुंचने के बाद उन्होंने 26 नवंबर की रात को ऐलान किया कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ देंगे और वहाँ पर नए इलेक्शन करवाएंगे। और इस पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई और बाद लोग कह रहे थे कि असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, और जबकि बाद दीगर लोग कह रहे थे कि असम्बलियाँ तोड़ देंगे। और चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत थी, तो इस दौरान में चौधरी परवेज़ इलाही का भी मुख्तलिफ़ किस्म का नुक्ता नज़र सामने आया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना यह था कि इमरान खान जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो कुछ कह रहे हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त है, उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। वो उन्होंने उसकी शदीद मज़म्मत की कि वो जनरल बाजवा के उनके ऊपर एहसान है और जनरल बाजवा उनको इक़्तिदार में लाए। ये सारा कुछ होने के बावजूद वो इमरान खान जो हैं वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, तो इस पर वो खफा थे। फिर दूसरी बात उन्होंने जो की वो ये थी कि पंजाब असम्बली के 99% अरकान असम्बली तोड़ने के ख़िलाफ़ हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमने बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं जिन्हें वक्त पर मुकम्मल होना चाहिए, इसलिए हमें असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए। ये बहस चलती रही। इमरान खान जो है वो अपनी बात पर कायम रहे कि नहीं, असम्बली तोड़नी होगी और हम असम्बली तोड़ेंगे। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो दो कश्तियों में सवार चल रहे थे। एक कश्ती में वो कहते थे कि हमें इक़्तिदार में रहना चाहिए और बतौर वज़ीर आला उन्हें 4-5 महीने और मिलने चाहिए ताकि अपने टारगेट्स अचीव करें, जबकि इमरान खान का ये कहना था कि जो असम्बलियाँ हैं उनको बर वक्त तोड़ दिया जाए, दोनों असम्बलियों को एक साथ तोड़ा जाए। ये बहस चल रही थी दिसंबर में, यानी 26 नवंबर से जो बात शुरू हुई थी उसके बाद वो दिसंबर में चली है, तो ये सारा अरसा ये बहस चलती रही। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज़ इलाही से कहा कि वो अपना एतमाद का वोट हासिल करें। तो उन्होंने एतमाद का वोट हासिल करने के लिए असम्बली का इजलास बुलाने को भी कह दिया, मगर इजलास नहीं बुलाया गया। और सिप्तान खान सामने आ गए, उन्होंने कहा कि कोई इजलास नहीं होगा और गवर्नर के इस आर्डर की या इस एडवाइस की कोई आईनी हैसियत नहीं है, और चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो नहीं लेंगे एतमाद का वोट। फिर क्या हुआ कि गवर्नर ने आज खुद असम्बली को डिज़ॉल्व कर दिया और कहा कि अब असम्बली बाकी नहीं रही। ये मामला फिर चला गया लाहौर हाई कोर्ट में। फिर इस दौरान में लाहौर हाई कोर्ट से भी एक फ़ैसला आ गया और फिर मामला और आगे कि भाई असम्बली मौजूद है और चीफ मिनिस्टर भी अपने मनसब पर मौजूद हैं। ये चीफ मिनिस्टर को एक स्टे दे दिया गया था और चीफ मिनिस्टर उस स्टे पर चल रहे थे और मामला चला गया था 11 जनवरी तक। तो इस दौरान में क्या हुआ कि इन्होंने फैसला किया कि हमें एतमाद का वोट लेना है। तो ये पीटीआई का और उस वक्त की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ थी, चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप की, उन्होंने फैसला किया कि चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे। अब इन्होंने एतमाद का वोट लेने के लिए 12 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। 12 जनवरी को सिलसिला शुरू हुआ कि एतमाद का वोट लेना है और सुबह से ये कार्रवाइयाँ चल रही थीं। अरकान असम्बली को जो है वो बुलाया जा रहा था, उनकी गिनती की जा रही थी और बताया जा रहा था कि हमारे नंबर पूरे हैं, लेकिन नंबर पूरे नहीं थे और आखिर वक्त तक भी नंबर पूरे नहीं थे। और हमें मालूम ये हुआ, ये हम सब ने देखा, ये ऐसा नहीं है कोई इंकशाफ था, सब ने देखा कि आखिर में जो है वो रह गए थे आमिर चांडिया जो हैं ये लियाकतपुर ज़िला रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर से पीटीआई के रुकन असम्बली थे, वो नहीं आ रहे थे आखिर में और उनकी गिनती पूरी नहीं हो रही थी। फिर बाकायदा पुलिस भेजी गई और बाकायदा इदारे गए और जाकर उनको पकड़ कर ले आए असम्बली में और उनसे वोट डलवाया। यूँ अरकान की जो है वो वोट मिल गए और चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। एतमाद का वोट हासिल करने के फ़ौरन बाद उन्होंने असम्बली तोड़ने की एडवाइस दे दी, चूँकि इमरान खान का हुक्म था और उन्होंने इमरान खान का हुक्म तौहन करहन अपनी मर्ज़ी से ही, अपनी मर्ज़ी के बगैर उनने उसको पूरा कर लिया।
اب 14 جنوری کو جب اسمبلی ختم ہو چکی ہے تو 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، یہ آئینی ضرورت ہے۔ 90 دن میں الیکشن ہونے کے بارے میں بحث شروع ہو گئی، گورنر تاریخ نہیں دے رہے۔ گورنر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اسمبلی توڑی ہی نہیں تو میں کیوں جو ہے ایڈوائز دوں، چونکہ گورنر نے اسمبلی توڑنے سے انکار کر دیا تھا اور اسمبلی 14 جنوری کو خود بخود تحلیل ہو گئی تھی، کیونکہ آئین یہی کہتا ہے کہ اگر گورنر اسمبلی توڑنے کا اعلان نہ کرے یا دستخط نہ کرے اس کے اوپر تو 48 گھنٹے کے اندر اندر جو چیف منسٹر نے ایڈوائز دی ہے اس پر عمل ہو جائے گا۔ تو وہ عمل ہو گیا اور 14 جنوری کو پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ اب 14 جنوری کی جو تاریخ ہے اس کے حساب سے جو ہم آگے بڑھتے ہیں تو 14 اپریل کو 90 دن بنتے تھے، اب 14 اپریل کو الیکشن ہونے چاہیے۔ بیچ میں یہ ہوا کہ جب یہ گومگو کیفیت ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا پنجاب کے الیکشن کے بارے میں کہ پنجاب کے الیکشن میں تاخیر ہو رہی ہے، ڈیٹ نہیں آ رہی ہے اور اس پر بحث ہو رہی ہے۔ تو جناب چیف جسٹس نے اس پر سو موٹو لیا اور وہاں پر یہ اس سے پہلے کچھ آڈیو ویڈیو قسم کی چیزیں آنے لگیں اور کچھ گفتگو کے منظر عام پر آنے لگی اور کچھ جانبداری اور غیر جانبداری کی باتیں بھی ہونے لگیں، تو یہ بحث چل رہی تھی۔ اس کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے سو موٹو نوٹس پر جو ہے وہ شروع ہو گئی سپریم کورٹ کی کارروائی۔ پھر سپریم کورٹ نے 1 مارچ کو فیصلہ دیا اور فیصلہ 3 کے مقابلے میں 2 کے مقابلے میں 3 ججوں نے فیصلہ دیا اور ایک جج کی اکثریت سے فیصلہ ہوا اور فیصلہ یہ ہوا کہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے۔ اب فیصلہ آ رہا ہے 1 مارچ کو اور ابھی 90 دن کی مدت پوری ہونے میں جو ہے 14 اپریل تک پہنچنے میں ابھی 1 مہینہ اور 14 دن باقی ہیں۔ اب اس کے اندر الیکشن نہیں ہوتے ہیں اور پھر کوئی چیز آئی کہ جی الیکشن کمیشن ڈیٹ دے۔ الیکشن کمیشن نے پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کیا یا ان کو سمری بھیجی کہ جناب ہم 30 اپریل سے 7 مئی کے درمیان ہم الیکشن کروا سکتے ہیں۔ تو صدر مملکت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ 30 اپریل کو الیکشن کروا دیں۔ اب 30 اپریل کو جو الیکشن ہونے والے تھے وہ آئینی مدت میں نہیں ہو رہے تھے۔ آئینی مدت یہ کہہ رہی ہے کہ 14 اپریل کو ہر صورت میں الیکشن ہو جانے چاہیے، وہ تو نہیں ہوئے، وہ ڈیٹ بھی نہیں آئی، اس کی ڈیٹ دی ہی نہیں گئی۔ 106 دن جو ہو رہے ہیں تو یہ 106 دن کیسے ہو گئے؟ کیا اس میں اب سپریم کورٹ بھی اس پر راضی ہے، پریزیڈنٹ بھی اس پر راضی ہیں اور حکومت بھی اس پر راضی ہے، عمران خان بھی اس پر راضی ہے، کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے؟ تو کیا ہوا؟ یہ 90 دن کی مدت کیسے گزر گئی؟ 90 دن کی مدت سے اوپر دن کیسے ہو گئے؟ کیا کوئی نظریہ ضرورت کام آ گیا تھا کہ جی ٹھیک ہے فیصلہ جو بھی ہو گیا لیکن اب ہم 30 اپریل مان رہے ہیں؟ اب یہ ہوا ہے جو یہاں پر فیصلہ ہوا، جو الیکشن کمیشن نے جمعرات کو جو اپنا نوٹیفیکیشن جاری کیا اس میں یہ کہا کہ جناب الیکشن جو ہیں ملتوی کر دیے گئے ہیں 8 اکتوبر تک۔ اب بالکل نئی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور کہ جناب جو الیکشن 30 اپریل کو ہو رہے تھے وہ آئینی مدت میں نہیں ہو رہے تھے۔ پھر آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ آئینی مدت جو ہے وہ 14 اپریل کو ختم ہو رہی تھی اور سپریم کورٹ کی ورڈک یہ تھی کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور جب 30 اپریل مقرر کی گئی تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، نہ صدر نے، نہ عمران خان نے، نہ سپریم کورٹ نے، نہ چودھری پرویز الہی نے، نہ حکومت نے، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ تو کیا کمپرومائز ہوا؟ اچھا جناب یہ، اور اگر کسی فیصلے میں یہ کہا گیا، اسی فیصلے میں اگر یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ بڑھا دیں تو پھر کیا وہ کیا تھا؟ وہ 90 دن کا کیسے وہ کراس ہو گیا؟ وہ 90 دن سے آگے کیسے نکل گیا؟ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹ کمپرومائز ہوئی ہے۔ جب ڈیٹ کمپرومائز ہو گئی ہے تو پھر کیا اگر وہ 30 اپریل کو نہیں ہوتی ہے اور وہ 8 اکتوبر کو ہوتی ہے تو ڈیٹ تو کمپرومائز ویسے ہی ہو چکی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو شور مچایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی توہین ہو گئی، عدالت کی توہین ہو گئی، کہاں سے ہو گئی عدالت کی توہین؟
تو عدالت کو تو اگر انسسٹ ہوتا، اگر یہ بات اس بات پر قائم رہتے کہ 90 روز میں ہونا ہے، بٹ کم میں، تو پھر 90 روز میں ہی الیکشن ہونے چاہیے تھے، اور ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، وہ 14 اپریل تھی، اور 14 اپریل کو وہ الیکشن ہونے تھے، وہ تو نہیں ہوئے۔ 14 اپریل کا اعلان بھی نہیں ہوا، 14 اپریل پر کسی کی رضامندی بھی نہیں ہوئی، کسی نے وہ بات ہی نہیں پوچھی کہ جناب 14 اپریل کو تو 90 دن پورے ہو رہے ہیں، یہ 30 اپریل کہاں سے آ گئے، یہ 16 دن آگے کیسے بڑھ گئے؟ اگر 16 دن آگے بڑھ گئے ہیں اور اس کو سب نے مان لیا ہے تو پھر یہ طے ہوا نا کہ 90 دن سے آگے نکل گئے۔ اب 90 دن سے آپ 16 دن آگے جائیں یا 16 مہینے آگے جائیں، تو آگے تو نکل گیا۔ تو اس پر شور کس بات کا مچایا جا رہا ہے؟ تمام جب لوگ اس بات پر متفق تھے کہ 90 دن کو کراس کیا جا سکتا ہے، یعنی آئینی ضرورت بھی یہی تھی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یہی تھا، اگر یہ دونوں باتوں کے ہوتے ہوئے سب نے مان لیا کہ 16 دن اور گزار کر الیکشن کیے جائیں، تو پھر آپ کو آگے ہونے والی باتوں پر بھی اعتراض نہیں کرنا ہوگا، اور اگر یہ مدت آگے بڑھ گئی ہے تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے سے انحراف کیا گیا ہے، یعنی انحراف تو پہلے ہو چکا ہے نا، نہ تو سپریم کورٹ نے اس پر کوئی شکایت نہیں کی ہے۔ جب انحراف ہو چکا ہے تو پھر یہ انحراف کو آپ 8 اکتوبر تک بھی جانے دے سکتے ہیں، یہ تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے الیکشن کرا سکتے ہیں، جبکہ ادارے بھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک ایسی صورتحال جس کو ایک الگ رنگ دیا جا رہا ہے، وہ الگ رنگ کے یہ جو آپ کو میں نے تاریخ پورے کا پوری ایک ڈیٹ کی ایک سیریز دی ہے، اس کو آپ پیش نظر رکھیں۔ جب 90 دن کی مدت گزر جانے کے بعد اور کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ضیاء الحق والا کام ہو گیا کہ 90 دن میں الیکشن کرانے کا وعدہ کیا اور وہ 11 سال بیٹھ گیا، نہیں بیٹھنا چاہیے تھا ضیاء الحق کو، اور ضیاء الحق کو یہ خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ضیاء الحق نے آئین کو ایبروگیٹ کیا تھا، آئین کو توڑا تھا اور مارشل لا لگایا تھا۔ یہ لوگ مارشل لا لگا کر نہیں بیٹھے ہوئے، اور عمران خان کی خواہش اس سے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ مارشل لا لگ جائے؟ وہ تو کسی بھی حد تک تیار ہیں وہ اس حکومت کو نکالنے کے لیے، اور یہ حکومت کون سی ویسے بڑی قابل حکومت ثابت ہوئی ہے کہ جس نے پاکستان کے مسائل حل کیے ہوں، لیکن یہ کوشچن عوام کو اس بات پر گمراہ نہ کیا جائے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی۔ سپریم کورٹ کا حکم وہی تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں، اور وہ نہیں ہو رہے تھے۔ ناظرین، آپ اس بات کو اور زیادہ گہرائی سے سوچیں تو چیزیں آپ کے سامنے خود بخود واضح ہوتے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔